بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج کی دنیا کے معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک نصیحت آموز سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میری برسوں سے یہ خواہش ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سیکھوں، جانوروں کی بولیاں سمجھوں، سیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر اپنے امتی کے انجام سے باخبر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی تقدیر کو فوراً پرکھ لیا اور آپ نے اس کو تنبیہ الفاظ میں فرمایا کہ اے فلاں شخص، تیرے لیے یہ بولیاں سیکھنا مناسب نہیں ہے، تیرے لیے وبال جان بن جائے گا اور تو خود اس پر پچھتائے گا۔ اس شخص نے اصرار کیا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، یہ شخص اتنا اصرار کر رہا ہے، یا اللہ تو ہی اس کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں خدا ہوں، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لہٰذا اس کو کہو کہ یہ عن قریب جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگ جائے گا۔ اور واقعتاً اس شخص نے بولیاں سمجھنا شروع کر دی۔ اس شخص کے گھر میں ایک گھوڑا، ایک مرغ، ایک بیل اور ایک خادمہ تھی۔ جب شام کا وقت ہوا، خادمہ نے دسترخوان لگایا اور کھانا رکھ دیا۔ جب اس مالک نے کھانا کھانے کے لیے بوٹی اٹھائی اور ہڈی پھینکی تو مرغ نے فوراً وہ ہڈی اٹھا لی اور اس کو کھانے لگا، جس پر کتا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، تو سارا دن تو دانا دنکا چگتا رہتا ہے اور میرے نصیب میں یہ ایک بوٹی تھی، تو نے وہ بھی چرا لیا ہے۔ مجھے تو تیرے پر افسوس ہے، مجھے تیری دوستی پر افسوس ہے کہ تو نے مجھے بھوکا رکھا۔ تو مرغ نے اس کو کہا، اب یہ پوری گفتگو وہ شخص سن رہا تھا۔ مرغ نے کتے کو کہا کہ کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تم جی بھر کے اس کا گوشت کھانا۔ کتا مطمئن ہو گیا۔ مالک یہ بات سن رہا تھا، اس نے فوراً کل سے پہلے اس بیل کو جا کر بیچ دیا تاکہ اگر بیل مرے بھی صحیح تو دوسرے کے گھر میں جا کے مرے۔ اگلے دن کتا پھر بھوکا رہا۔ اس نے مرغ سے کہا کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے میں آج بھی بھوکا ہوں اور ہمارے مالک نے وہ بیل بھی بیچ دیا ہے۔ تو مرغ کہنے لگا کہ اس کے اوپر بلا آنی تھی، جس کو اس نے بیل کے ذریعے اس بلا کو ٹال دیا، اب یہ ڈائریکٹلی بلا اسی کے اوپر آئے گی۔ اگلا دن گزرا تو اس مرغ نے کہا کتے کو کہ کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم جی بھر کر گوشت کھا لینا۔ مالک سن رہا تھا، اس نے فوراً گھوڑا کھولا اور جا کر بیچ دیا تاکہ مرے تو دوسرے کے گھر جا کے مرے، مجھے نقصان نہ ہو۔ تیسرے دن بھی کتے نے شکایت کی مرغ سے کہ دیکھو، تم نے مجھے کل بھی کہا تھا اور تمہارے کہنے پر میں آج تیسرے دن بھی بھوکا رہا ہوں۔ تو مرغ نے کہا کتے سے کہ کل ہمارا مالک مر جائے گا اور جب اس کے لیے، اس کی فوتگی پر، اس کے مرنے پر جو کھانا پکے گا، تم جی بھر کے وہ کھانا کھانا۔ مالک اب یہ باتیں سن رہا تھا، چونکہ اللہ کریم نے اس کو جانوروں کی زبانیں سمجھنے کا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ شخص سن رہا تھا، بڑا پریشان ہو گیا، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب اس کو انجام نظر آنے لگا، چنانچہ وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ پر کل ایسی بلا نازل ہونے والی ہے، میں کل مرنے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی یہ بات فرما دی تھی کہ جانوروں کی بولی نہ سیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کے اوپر ایک بلا نازل کرنی تھی۔ جو بلا تمہارے بیل کے اوپر آتی تو بیل مر جاتا، تم بھی بچ جاتے، وہ گھوڑا بھی بچ جاتا، لیکن تم نے اس بیل کو بیچ دیا اور بلا کو
अपने पास आने का रास्ता दे दिया। फिर अल्लाह ताला ने तुझे दूसरा एक मौका दिया कि फिर अल्लाह करीम ने वो बला घोड़े पर नाजिल करना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी चालाकी के जरिए उस बला को घोड़े पर से हटाकर अपने पास और अपने लिए रास्ता उसका साफ कर दिया अपने पास पहुंचने के लिए। अल्लाह करीम ने एक रास्ता बनाया था, वो घोड़ा अगर वो होता तो वो बला उस घोड़े पर आती, तूने उसको भी बेच दिया, अब तुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। तो मोहतरम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसमें हमारे लिए दो सबक हैं। एक सबक तो ये है कि अल्लाह ताला जब किसी पर बला, किसी पर मुसीबत नाज़िल करना चाहता है और उसको छोटी सी आजमाइश देता है, छोटी सी परेशानी देते हैं, या उसका कोई छोटा सा नुकसान हो जाता है, तो याद रखिएगा कि ये बड़े नुकसान से बचने के लिए एक रास्ता है। अल्लाह ताला उसको बड़े नुकसान से, उसकी जान को बड़े नुकसान से, जान गंवाने से अल्लाह ताला उसको बचाना चाहता है। और दूसरा सबक हमें यह भी इसमें मिला कि अल्लाह ताला के नबी जो भी बात कहें और उनकी जो भी तालीमात हों, एक उम्मती का फर्ज है कि वो अपनी अकल को और अपने दिमाग को न लड़ाए, ना ही अपने दिमाग को वहां पर इस्तेमाल करे, क्योंकि जहां तक एक नबी की अप्रोच है, जहां तक एक नबी सोचता है, उसकी जहां तक अकल, उसकी दानाई, उसकी हिकमत है, वहां तक एक उम्मती तो क्या पूरा जहान भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को अव्वलन तंबीह फरमा दी कि तुम बोलियां ना सीखो, इस अपनी ख्वाहिश से बाज आ जाओ, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। लिहाजा जिसका नुकसान उसको क्या हुआ कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाअल्लाह फिर आपकी बारगाह में हाजिर होंगे। वस्सलाम।